غلام کو جو بھی حکم دیا جاتا مالک کی طرف سے وہ پورا کرتا. اس مالک کی کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے، اللہ کی نسبت سے؟ جب اللہ کا حکم یہ ہے کہ گناہ مت کرو تو پھر بندہ کیوں گناہ کرتا ہے؟ بے عقل ہی تو ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، احمق ہے. سلطان محمود بادشاہ ایمان والا تھا، دیندار تھا، مجاہد تھا، جہاد کیا اس نے ہندوؤں کے ساتھ. آج کل پاکستان کے بعض وزراء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو الزام لگاتے ہیں اس پر، اس کو مجاہد نہیں مانتے، اس کو مسلمان نہیں مانتے. ان کی کیا حیثیت ہے؟ کتا جو ہے چاند کے آگے بھونکتا ہے، چاند کے طرف منہ کر کے بھونکتا ہے، یہ بھونکنے والے ہیں. سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ، اس کا ایک غلام تھا اور اس کا نام تھا ایاز. غلام تھا، صرف نوکر نہیں، اور بڑا فرمان بردار تھا. اور سلطان محمود رحمہ اللہ وہ اس کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے اور اس کی ہر بات مانتے تھے، اس کو اپنے پاس بٹھاتے تھے. تو یہ جو وزیر اور مشیر ہوتے ہیں، ان کے جو وزیر اور مشیر تھے وہ کہنے لگے کہ ہمیں آپ اتنا قریب نہیں بٹھاتے، اس ایاز کو اتنا قریب بٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سب نے شکایت کی. تو سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے ایک امتحانی صورت بنا دی تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ایاز کتنا فرمان بردار ہے. ایک قیمتی ہیرا منگوایا جس کی قیمت بے حساب تھی اس زمانے میں. بادشاہ نے کہا یہ مجھے ہدیے میں کسی نے بھیجا ہے. ایک وزیر کو بلایا اور کہا یہ ہیرا توڑ دو، یوں زور سے پتھر پر مارو تاکہ ٹوٹ جائے. وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ بھی کوئی توڑنے کی چیز ہے؟ اتنا قیمتی ہیرا یہ توڑنے کی چیز نہیں ہے. دوسرے وزیر کو بلایا اور اس سے بھی کہا یہ ہیرا پتھر پہ مارو اس کو توڑ دو. اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ کوئی توڑنے کی چیز ہے؟ اتنا قیمتی ہیرا میری تو ہمت نہیں ہو سکتی توڑنے کی. اب ایک ایک کر کے سارے وزیروں کو بلایا، سب نے یہ جواب دیا. اس کے بعد ایاز کو بلایا اور کہا ایاز یہ ہیرا اٹھا کر کسی پتھر پہ مارو، اس کو توڑ دو. اسی وقت ہیرا اٹھایا اور پتھر پہ مارا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. تو وزیر تو کہنے لگے کہ بادشاہ آپ اس کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، اس کو اپنا قریب بٹھاتے ہیں، یہ تو بے عقل ہے، اتنا قیمتی ہیرا توڑا. بادشاہ نے سب کے سامنے، سارے وزیروں مشیروں کے سامنے اس ایاز سے کہا اتنا قیمتی ہیرا، اس کی قیمت کا کوئی ہیرا خزانے میں موجود نہیں، تو نے اس کو کیوں توڑا؟ یہ سب لوگ اعتراض کرتے ہیں. ایاز نے کیا کہا؟ بادشاہ یہ ہیرا بہت قیمتی ہے اور اس کی قیمت کا ہیرا خزانے میں نہیں موجود، لیکن آپ کا حکم تھا، میرے نزدیک آپ کا حکم اس ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے. ہیرا توڑنا میرے نزدیک آسان ہے، آپ کا حکم توڑنا میرے لیے مشکل ہے. سلطان محمود غزنوی بادشاہ تھا، اس کا حکم نہیں توڑا ایاز نے، وہ عقل مند تھا. ایاز ایک مثال بن گئی قیامت تک کے لیے. ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز. بند و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے اللہ، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو ایاز سلطان محمود غزنوی کا حکم نہیں توڑ سکتا. کتنا بے وقوف ہے وہ مسلمان، کتنا احمق ہے وہ مسلمان، بے عقل ہے جو معمولی فائدے کے لیے، معمولی دولت کے لیے، معمولی خواہش کے لیے اللہ کا حکم توڑتا ہے. اللہ کے حکم کی قدر و قیمت نہیں ہے.
جھوٹ بولتا ہے اللہ کا حکم توڑتا ہے، غیبت کرتا ہے اللہ کا حکم توڑتا ہے، خیانت کرتا ہے اللہ کا حکم توڑتا ہے، دھوکہ کرتا ہے اللہ کا حکم توڑتا ہے، مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے اللہ کا حکم توڑتا ہے، پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے اللہ کا حکم توڑتا ہے۔ اللہ کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو، سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو، اتق المحارم تکن اعبد الناس، جو کام اللہ اور اس کے رسول نے منع کیے، حرام قرار دیے، ان سے بچو، یعنی گناہوں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ سبحانک اللہ۔